الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ناظرین، آج ایک ایسی عظیم شخصیت کا تذکرہ کرنا مقصود ہے جنہوں نے اپنی قربانی دے کر پورے ہندوستان اور بر صغیر اس وقت تو یہ پورے اس ایریا میں جو ہے ایک نیا انقلاب برپا کر دیا تھا، اور بعد میں جو آزادی ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی گئی تو اس کا بہت کچھ جو ہے حوصلہ افزائی کا سامان جو ہے اسی ذات گرامی سے جو ہے لوگوں نے پایا۔ اور وہ عظیم شخصیت حضرت سید احمد امیر المجاہدین امیر المومنین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کا نام محتاج تعارف نہیں، کوئی شخص جو ہے ڈیٹیل میں اور تفصیلی جو ہے مطالعہ کرنا چاہے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس کو سیرت سید احمد شہید حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھی ہے اس کو دیکھنا چاہیے۔ 2 جلدوں میں ہے، وہ مکمل خاکہ، مطلب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک جو تھی اور آپ کی ذات ہوگا، پورا ایک جو ہے وہ نقشہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اور اس کتاب، دیگر کتابیں بھی ہیں، اس کتاب کا خاصہ یہ ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے آپ کے اندر بھی جو ہے عمل کا ایک دائیہ پیدا ہوگا، تو ضرور اس کتاب کو پڑھیں۔ تو اس کتاب کو مطالعہ کرنے کے دوران میں نے بھی چند نکات جو ہے نوٹس کر لیے تاکہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کروں۔ اور اتنی عظیم، چونکہ بڑوں کا جو ہے تذکرہ بھی جو ہے کچھ ہم جیسے ناکارہ اور چھوٹوں میں کچھ تو عمل کا ایک جذبہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ سادات گھرانے سے تھے۔ علم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ہمارے سلسلہ نقشبندی مجددی کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں۔ وہ دائرہ علم اللہ شاہ جو ہے وہ لکھنؤ میں آج بھی جو ہے وہ موجود ہے، اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی بھی اسی خاندان سے تھے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی خاندان سے تھے۔ تو وہ بالکل سجرا، اور وہ بالکل لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ بہت بڑے سادات خاندان سے جو ہے وہ تھے، اس لیے آپ کا خاندان جو ہے برسوں سے لوگوں کا مرکز و مرجع تھا۔ لوگ جو ہے بالکل پیروں کا ایک سلسلہ ہے اور اولیاء کرام کا ایک سلسلہ ہے جو اس خاندان میں جو ہے خاندان در خاندان جو ہے پیدا ہوتے گئے۔ کوئی لمبی تاریخ ہے، تفصیلی مطالعہ اگر آپ کریں تو وہ آپ اس کو پا جائیں گے۔ تو اس خاندان میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، تو ظاہر ہے اس طرح کے خاندان، لیکن آپ کے اندر اس طرح کی وہ شہزادگی اور جانشینی والی بات نہیں تھی۔ آپ بالکل جو ہے آپ ہی کے خاندان سے وابستہ مرید، اور یہ جو آس پاس آپ کی رہائش کے آس پاس رہتے تھے، اس کے گھر کا سامان لانا، سودا سلف لانا، کوئی چیز اگر لکڑی نہیں ہے تو لکڑی کو کاٹ دینا، بازار سے کچھ لے آنا، تو لوگ جو ہے بہت شرمندہ ہوتے تھے کہ آپ کو یہ کام کہاں زیب دیتا ہے، اور پوچھتے تھے کوئی کام ہے تو بتاؤ، تو لوگ کہتے تھے کہ بھائی آپ سے ہم لوگ کام کرائیں، جہنم میں جانا ہے؟ کہتے تھے مجھے خوشی ہوتی ہے، تم کام بتاؤ۔ تو اس طریقے سے لوگوں سے پوچھ کر جو ہے وہ کام جو ہے وہ یہ کرتے تھے۔ پڑھائی کی طرف جہاں تک پورا معاملہ ہے تو بچپنے سے آپ کا دل جو ہے پڑھائی کی طرف راغب نہیں تھا، چونکہ اللہ کو کام کچھ اور لینا مقصود تھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ہے سنت الہیہ کہہ لیجئے کہ اللہ جس سے جو کام لینا چاہتا ہے تو اس کے اندر اسی طرح کی چیزیں جو ہے دلچسپی کے سامان پیدا کر دیتا۔ تو آپ کھیل کود، کشتی اور جسمانی جو ہے جفاکشی کے کام کو بہت پسند فرماتے تھے اور کرتے تھے۔ کسی اور کا سامان کو لاد لینا، یہ کرنا بڑے بڑے بھاری، یہاں تک کہ اسی چیز میں کرتے کرتے آپ جو ہے جوان ہوئے۔ جوانی کے ایام میں بھی کشتی کرنا، فنون حرب، جنگی کس طرح جنگ لڑنا ہے، تلوار بازی، نیزہ بازی اور اس طرح کی چیزیں آپ وہ سیکھنا شروع کر دیا، جو بالکل آپ کے خاندان کے مطلب یہ تھا، آپ کے خاندان میں بزرگی اور اس طرح کی جو ہے وہ جانشینی
اور یہ تھی، لیکن آپ بالکل الگ ہٹ کر وہ چلتے تھے، تو خاندان کے لوگ کہتے تھے پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا اور یہ کیا بننا چاہتے ہیں۔ پھر روزگار کا معاملہ یہ ہوا، اچھا یہ اتنی طاقت تھی ان کے اندر کہ مطلب جو ایک مرتبہ وہیں پر کوئی بہت بڑا پتھر اور یہ تھا، بڑے بڑے پہلوان بھی اس کو صرف ہلا پاتے تھے، لیکن ایک رات سید احمد شہید جو ہے وہاں گئے تو بس اس کو اٹھا لیا اور اٹھا کر بہت دور جا کر جو ہے زمین پر پٹک دیا، کہتے ہیں زمین جو ہے کتنی اندر تک جو ہے دھنس گئی۔ یہ طاقت اور قوت انہوں نے اپنی محنت اور جفاکشی سے جو ہے اپنے اندر پیدا کر لی تھی۔ تو پھر جب روزگار کا معاملہ ہوا تو روزگار کے لیے جو ہے لوگوں نے کہا کہ چلو لکھنؤ چلتے ہیں، تو وہ 7-8 نوجوانوں کا ایک قافلہ بنا اور چلے۔ تو راستے میں جو ہے جب آپ کی باری سواری پہ آتی یکا کی سواری تھی تو آپ اپنی باری میں بھی دوسرے کو ہی سوار وہ کر دیتے تھے، اور اس طریقے سے پورا لکھنؤ کا سفر جو ہے آپ نے وہ پیدل جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا۔ اور لوگوں کا سامان جو ہے، لوگ اپنا سامان ڈھو نہیں پا رہے تھے، تو لوگوں کا سامان بھی انہوں نے کہا کہ بھائی ایک گٹھلی بنا دو اور اس کے بعد جو ہے اس کو میرے سر پہ لاد دو، اور وہ جانتے ہیں اور لاد دیا، اور انہوں نے احسان مانا کہ ارے بھائی تم لوگوں کا یہ احسان جو میرے سر پہ اتنا سامان دیے ہو، وہ اس کا میں احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ یہ بتائیے کوئی احسان ماننے والی بات ہے؟ لیکن وہ سید احمد شہید میں وہ بچپنے سے اور پھر ایام جوانی سے بھی یہ تھا۔ لکھنؤ میں بالکل سخت زندگی اپنے گزاری، لوگ تو پریشان تھے روزگار کے لیے، لیکن آپ روزگار کو لے کر اتنا وہ یہ نہیں ہوتے تھے۔ پھر وہیں آپ کا دل جو ہے وہ یہ ہوا کہ بھائی یہ روزگار خوب دنیا کے پیچھے تو بھاگ لیے، لیکن دنیا تو ملی نہیں، تم لوگ کو ملتی نہیں، چلو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہاں چل کر جو ہے مطلب دین سیکھیں اور دین کا پورا معاملہ کریں۔ تو باقی لوگ تو ہنستے تھے کہ بھائی وہ ہم کہاں جائیں، تو آپ جو ہے کسی طریقے سے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہاں پہنچے۔ تو جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو کہا کہ بھائی کس لیے آئے ہیں؟ تو کہا بھائی میں آپ سے جو ہے تعلیم طریقت لینے آیا ہوں۔ تو کہا کہ کہاں سے آیا ہو؟ تو کہا کہ بھائی وہ میں وہاں رائے بریلی کے جو سادات گھرانے سے ہوں۔ تو کہا کہ فلاں فلاں کو جانتے ہو؟ تو کہا وہ تو میرے چچا ہے اور میرے نانا ہے۔ تو بس شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اٹھ کر بالکل گلے سے ان کو لگا لیا اور کہا کہ وہ معاملہ تو ظاہر ہے خاندان کی بڑی عزت تھی، اور پہلے سے بھی وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ خاندان سے اس خاندان کے لوگ جڑے ہوئے تھے، تو جانتے تھے کہ وہ سادات کا گھرانہ وہ کس رتبے کا گھرانہ ہے۔ تو خیر پھر وہ یہ ہوا کہ آپ نے کہہ دیا کہ بھائی کچھ ظاہری علوم جو ہے، جب بالکل جوان تھے تو کچھ ظاہری علوم تھے نہیں، تو شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیا کہ جاؤ اس نوجوان کو کچھ پڑھاؤ لکھاؤ، ظاہری علوم سے آراستہ کرو۔ تو وہاں گئے، تو وہاں جب پڑھائی کے دوران جب کہتے تھے کہ دیکھو یہ کتاب، تو باقی سب تو چیزیں وہ دکھتی تھی، لیکن جب کتاب کے حروف دکھتے تو غائب، کہتے کہ مجھے نظر نہیں آتا۔ تو وہ بھی تو یہ تھے، وہ سمجھے کہ کوئی بات تو ہے۔ تو پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دوبارہ آپ کو بھیج دیا۔ آپ نے دیکھا ان کو بھی دیکھا کہ بھائی یہ دیکھو، تو کہتے کہ حروف نظر نہیں آتے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ان سے اللہ کو کوئی اور کام لینا ہے، یہ امی محض رہیں گے، اور یہ علم ظاہری ان کو علم وحبی جو ہے اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سب چھوڑو اور آ جاؤ تعلیم طریقت کی طرف۔ تو اس وقت تصور شیخ کا جو ہے وہ رواج تھا سلسلہ مجددیہ میں بھی، تو آپ نے تصور شیخ کی جو ہے ان کو تعلیم دی۔ تو آپ نے معلوم وہاں بالکل شیخ کے سامنے کہہ دیا کہ بھائی یہ تو اس میں شرک والی بات نظر آتی ہے کہ کسی کو جو ہے کسی انسان کو مخلوق کو جو ہے اپنا یہ بنا لیا جائے، تو یہ تو کہاں سے اس کا ثبوت ہے کیا قرآن و سنت سے اس طریقے؟ اب اگر کوئی اور مرید ہوتا یا کوئی شیخ اور ہوتا تو مارتا، کہتا کہ جاؤ کیا تم مریدی کرو گے یہ، لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو ہیں وہ تو تھے، تو انہوں نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور کہا کہ نہیں، آپ کو تصور شیخ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کو نسبت ولایت نہیں، نسبت وہ کمالات ولایت سے نہیں، آپ کو کمالات نبوت سے فیض ملا ہے، تو آپ کو جو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر وہ تعلیم جو ہے وہ دوسرے ڈھنگ سے، بلکہ وہ تو کامل ہی تھے، پھر
باقی روحانی سفر جو ہے پھر وہ بڑے بڑے اونچے مدارس طے کیے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ ان کو کھجور جو ہے آپ کھلا رہے ہیں۔ حضرت علی حضرت فاطمہ زہرا کو دیکھا کہ حضرت علی غسل دیتے ہیں اور حضرت فاطمہ زہرا جو ہیں آپ کو کپڑے پہناتی ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے بڑے مطلب جو ہے سلوک کے اونچے سے اونچے مدارس جو ہے آپ نے وہ طے کر لیے۔ اتنا قوی معاملہ یہ ہو گیا کہ بعد میں یہ تھا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ جب ان کے اندر کمال دیکھ لیا تو خود بیعت نہیں کسی کو فرماتے تھے، کہتے تھے کہ جاؤ سید سے لے لو۔ یہاں تک کہ ایک بخاری صاحب تھے بہت بڑے عالم، ان کو بھی یہی بات کہی تو ان کو یہ کہا کہ بھائی یہ کہاں تک پڑھے ہیں اور کیا کیا پڑھے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ جو تم ان سے حاصل کرنا چاہتے ہو اس کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس یوں سمجھو کہ جو چیز تم لینے آئے میرے پاس، اب دیکھیے شاہ عبدالعزیز محدث فرما رہے جو 12 سال میں تم کو ملے گا ان کے یہاں جو ہے وہ 12 دن میں تم کو وہ مل جائے گا۔ اور واقعی ایسا ہوا، ان کا ایک کمرہ جو ہے ان کے بالکل بغل میں دے دیا گیا اور ان کا کام چند دنوں میں جو ہے بن گیا۔ پھر وہ کہتے تھے کہ واقعی سید احمد وہ سلوک کی منازل جو ہے کسی اور طریقے سے جو ہے طے کرواتے ہیں، کیونکہ اللہ کو وہ مقصود تھا آپ کے اندر وہ توجہ اور وہ معاملہ تھا۔ یہاں تک کہ حضرت وہ میں نے بتایا تھا کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ جو بعد میں آپ کے بہت مخلص اور بہت ہی ایک دم جانباز جو ہے مرید بنے اور دست و بازو بنے، اور مولانا عبدالحی بڑھانوی جو آپ کے بہنوئی تھے، ان دونوں کا بھی واقعہ، ان دونوں بھی جب بیعت ہونے کے لیے شاہ عبدالعزیز کے پاس آئے تھے تو انہوں نے بھی ان کو کہا کہ جب سید سے بیعت ہوئی۔ اب یہ لوگ تو مر جائے خلائق تھے اپنے زمانے میں، علم کا جو ہے ان کا مطلب ایک طوطی بولتا تھا، اب یہ ایک امی شخص سے کس طریقے سے بیعت ہو جائے، لیکن کہا کہ چلو ایگزام جو ہے ان کا امتحان لیتے ہیں۔ آپ پہنچے اور ان سے وہ کہا کہ بھائی صحابہ والی نماز جو ہے مجھے وہ پڑھنی ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جائیے سو جائے۔ سوئے تو پھر ٹھیک ہے دم وقت پر جو ہے آپ اٹھے، اٹھنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ جاؤ وضو بنا کے آئیں۔ جب وضو بنانے گئے تو یہ واقعہ الگ الگ مطلب جو انداز سے بیان ہوا ہے، کہ یہ ایک انداز میں بیان کر رہا ہوں کہ وضو سے آئے تو کہا کہ مولانا، بس یہ جو مولانا کہنا تھا کہ ان کی ایک دم عجیب کیفیت، کہہ رہے کہ ہم نے گناہوں کو جو ہے جھڑتے دیکھا۔ پھر کہا جائیے 2 رکعت کی نماز پڑھی، پھر جاتے کہا مولانا بس وہ تو عجیب حال ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وہ نیت باندھی تو خود میں عجیب کیفیت کا یہ ہے کہ کچھ خبر نہیں کہ کہاں ہم اور کیا کون سی نماز۔ 2 رکعت کی نماز پوری رات یہ دونوں جو حضرات جو ہے یہ پڑھ نہ سکے، ایسی کیفیت اور ایسے انوار اور وہ برکات کا انہوں نے مشاہدہ کیا کہ وہ نماز ہو ہی نہیں پا رہی، ان کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ بھائی ہم نے کتنی رکعت جو ہے وہ نمازیں پڑھی ہیں۔ یہاں تک فجر کی اذان ہو گئی، دونوں جا کر پیر پر گر پڑے کہ حضرت یہ جو نسبت اٹھا لیجیے، اور صحابہ سے ہم نے وہ گستاخی ہو گئی کہ ہم نے صحابہ والی نماز کی آپ سے وہ خواہش کر لی، ہم کہاں اور کہاں صحابہ۔ تو یہ جو ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ بہت، اب ایسے شخص کے اوپر جو اس طریقے سے جو ہے باطنی علوم کا ماہر ہو اور ایسی توجہ اور تصرف کرتا ہو، ایسے شخص کو لوگوں نے وہابی گردانا، بعض لوگوں نے جو ہے وہابی تحریک کا بانی انہیں قرار دے دیا۔ کہاں وہابیت اور کہاں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی، کیا تعلق ہے عبدالوہاب نجدی سے ان کا؟ کوئی ثبوت ہے؟ یہاں تک کہ جو آپ نے بدعت اور خرافات جو اس وقت جو ہے مسلمانوں میں رائج تھے اس کے خلاف بھی جو تحریک یا یہ کیا ہے، وہ تو ابتدا سے آپ کے اندر یہ چیزیں تھا کہ آپ یہ سب چیزیں گوارا نہیں کرتے تھے۔ حج پہ تو آپ بہت بعد میں گئے اور اس وقت کوئی ایسا ثبوت بھی نہیں ملتا کہ محمد بن عبدالوہاب نجدی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو، اور اتنی بڑی ذات گرامی وہ اس سے کیا متاثر ہوگی؟ آپ سے لوگ بڑے بڑے متاثر ہوتے ہیں کہ جب وہ بعد میں آپ نے وہ جہاد کی جو ہے تیاری کی ہے تو کیسے کیسے بڑے بڑے مشائخ جو ہے آپ سے، وہ آپ دیکھیے سیرت احمد شہید اٹھا کر کہ کیسے بڑے بڑے مشائخ آپ کے سامنے آ کر یہ ہو گئے، تو وہ عبدالوہاب نجدی سے یہ متاثر ہوں گے اور ان کی تحریک کا وہ لیں گے؟ یہ بات نہیں تھی۔ وہ جانتے سمجھتے تھے کہ بھائی کسی تحریک کی جان اور یہ مکمل جو ہے اسلام پر چلنا، اور وہ اس کام کے لیے جو ہے لگتا ہے کہ معمور من اللہ تھے، اللہ کی طرف سے ان کو معمور کیا گیا تھا کہ انہوں نے وہ بدعات اور خرافات کے خلاف ہوا۔ بعض لوگوں کو یہ چیز وہ بھایا نہیں اور ان سے ان کی نسبت جو ہے وہابیت کی کر دی۔
آج بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ سید احمد شہید کو نہیں مانتے ہیں اور وہ ان کو وہابی جو ہے گردانتے ہیں. کتنی بڑی جہالت ہے کہ ایسا شخص جس نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جان دے دی، بالا کوٹ کے میدان میں وہ شہید ہو گئے، اس کو آپ وہابی جانتے ہیں. کیا حضرت شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے شیخ. آج بھی دیوبند کا جو سلسلہ ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، نور محمد جھنجانوی، یہ پیر تھے شاہ عبد الرحیم ولایتی رحمۃ اللہ علیہ. جب یہاں ان کے پاس سے ایک مسجد میں یہ گوشہ نشین تھے، جب ان کے پاس سے سید احمد شہید گزرے تو محسوس کریے کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی رہتا ہے. تو جب ملاقات ہوئی تو دونوں کی طرف جو ہے یہ ڈالا، تو شاہ عبد الرحیم ولایتی کہتے ہیں کہ اگرچہ میں نے کمالات ولایت کے تمام چیزیں طے کر لی، اب مجھے کسی اور کی توجہ اس کی ضرورت ہے نہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور رضا اسی میں ہے کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں، بیعت امامت. اور آپ سے وہ بیعت ہوئے. اور بڑے بڑے اس وقت کے جتنے شاہ اسماعیل جو ہیں شہید، وہ خود بہت بڑے تھے. مولانا عبدالحی پھولت کے ایک تھے، کتنے شاہ ابو سعید مجدیدی، بڑے بڑے مشائخ جو ہیں وہ آپ سے وہ بیعت ہوئے اور آپ سے جو ہے وہ حاصل کیا. اور سب لوگ جو ہے اصل میں سید احمد شہید کا جو مین جو کارنامہ ہے وہ ہے کہ آپ نے جو ہے جہاد و شہادت کی جو تمنا ایک مسلمان میں ہونی چاہیے، اور خلافت علی منہاج النبوہ کے قیام کی جو ایک یہ ہونی چاہیے، اس کی جو ہے بنا آپ نے ڈال دی. اور لگتا ہے کہ آپ کو وہ پہلے ہی سے یہ خبر تھی کہ اس کا جو ہے انجام کیا ہوگا. اور لیکن آپ کو کام یہ دیا گیا تھا کہ بھائی مسلمانوں میں یہ ہو معاملہ کی یہ چیز کو. گھروں میں بھی کہتے تھے کہ بھائی اگر میری وہ آئے کہ میں قتل کر دے گا تو نہ ماننا، یہاں تک کہ میں اس کام کو جو ہے اس کو تکمیل تک پہنچا دوں. تو بھائی وہ بالا کوٹ میں تو آپ شہید ہوئے، لیکن پھر آپ کے جو نائبین تھے واقعی میں آپ کی جو تحریک ہے اور یہ ہے اس کا بہت نتیجہ آپ دیکھیں گے تو وہ ایک الگ معاملہ آئے گا کہ آپ کی تحریک نے بعد میں جو ہے کتنا جو ہے دور رس اور کتنا زبردست جو ہے اثر ڈالا بعد کے لوگوں میں. تو آپ بچپن سے جو ہے وہ بہت سخت جان تھے اور اسی لیے جو ہے اپنا یہ کرتے تھے. شاہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ رنجیت سنگھ کے خلاف جو انہوں نے وہ تحریک شروع کی، تو اور آپ کی مین جنگ جو ہے، تو اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ انگریز کے خلاف کہاں لڑے، آپ تو سکھوں کے خلاف لڑے. نہیں، اس کے پیچھے آپ اگر گہرائی سے پڑھیں گے وہ اور آپ کی سیرت پر جو ہے لوگ اگر نظر ڈالیں تو دیکھیں گے کہ آپ کا مقصود جو ہے وہ انگریزوں کو پورا ہندوستان سے کھدیڑ دینا تھا، اور اصل لڑائی انہی سے لڑنی تھی. لیکن چونکہ اتنی طاقت، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک اتنی طاقت نہ ہو جاؤ تو اتنے بڑے دشمن سے وہ لڑو بھی مت. تو آپ کے پاس جتنی طاقت جمع ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے پنجاب میں جو مسلمانوں پر مظالم ہوتے تھے رنجیت سنگھ کی جانب سے، تو آپ نے یہیں سے وہ شروع کیا کہ بھائی یہاں پر اگر ہم جو ہے وہ بنانے میں یہ ہو جاتے کامیاب تو پھر یہاں سے ہماری تحریک جو ہے وہ کامیاب ہوگی، اور انگریزوں کو بالکل پورے ہندوستان سے نکال کر ایک عمارت اسلامیہ بالکل خلافت علی منہاج النبوہ کی طرز پر اس کو وہ قائم کر دیں گے. تو یہ مقصد بالکل ہی ہے. تو یہ الزام بھی جو ہے عائد کرنا آپ پر کہ آپ جو ہے اس طریقے سے کہ مطلب انگریزوں کے اشارے پر یہ جنگ لڑی اور یہ وہ، تو یہ الزام بالکل درست نہیں ہے. آپ سے جو ہے ظاہر ہے بہت سی ایسی کرامتیں ہوتی تھی کہ لوگ یوں ہی ایسے طائب تھوڑے ہو. ایک لمبا جو ہے آپ کا ایک یہ ہے سفر ہے کہ سفر میں جو ہے لوگ کس طریقے سے طائب ہوتے تھے اور آپ کے پاس جو ہے آتے تھے. اس وقت 19ویں صدی کی ابتدا میں جو ہے اس وقت 4 طاقتیں تھیں انگریزوں کی، دکن میں نظام کی اور شمالی ہند میں اودھ کی اور مرہٹا تھی. لیکن ایک روہیل کھنڈ کے افغان کا بھی جو ہے اس وقت معاملہ تھا اور وہ ابھر رہے تھے. تو شروع میں جو ہے وہ سید صاحب جو ہیں ان کے ساتھ وہ شامل ہو گئے تھے لشکر میں. بعد میں اگرچہ شروع میں لوگ واقف نہیں تھے، بعد میں اب سے واقف ہوئے. لیکن پھر جو ہے چونکہ یہ
امیر خان جو ہے انگریزوں سے مصالحت کر لی تھی، تو اب پھر آپ الگ ہو کر اپنا کام جو انہوں نے وہ شروع کیا. اس درمیان میں جو ہے جب آپ اتنے کامل ہو گئے تو مولانا سید اسحاق جو آپ کے بھائی تھے وہ ایک بار ملنے آئے. تو مل کر آپ کو تو عجیب دیکھا کہ بھائی ہم لوگ تو سمجھتے تھے پڑھتا نہیں لکھتا نہیں، لیکن واپس جا کے کہا کہ ارے تم پوچھتے ہو کہ سید احمد کا حال؟ ارے بھائی ان سے تو بڑے بڑے مشائخ، اور انہوں نے جو ولایت میں بہت اونچا مقام حاصل کیا ہے، ان کو علم وہبی جو ہے عطا ہوا ہے. تو لوگ ہنستے تھے کہ ارے ہم تو جانتے ہیں ان کو کہاں یہ کمال حاصل ہوا ہوگا. لیکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عجیب مقبولیت عنایت کی. اور آپ نے سفر جب شروع کیا تو ہر جگہ جو ہے آپ گئے، دوآبا، غازی الدین نگر، مراد نگر، میرٹھ، سردنا، بڑھانا، پھلت، مظفر نگر، دیوبند اور اس کے نواحی علاقے، سہارنپور، گنگو، نانوتا، تھانہ بھون، کاندھلا، مطلب جہاں پر بھی آپ گئے جو ہے لوگ در جوک جو ہے آپ کے اس میں شامل ہوتے، مالدار مال سے مدد کرتے، اور گمراہ لوگ جو ہے تائب ہوتے، وہ عقیدے کو درست کرتا. عجیب اللہ نے آپ کو جو ہے وہ مقبولیت دی تھی کہ مطلب اس کا جو ہے یہ مشکل ہے. بنارس میں جب آپ نے وہ قدم رکھا تو یہ حال تھا کہ وہاں کے جتنے جادوگر اور یہ سب جو تھے سحر جاننے والے لوگ، ان سب کا جو ہے کاروبار جو ہے ٹھپ پڑ گیا. تو ان لوگوں نے منت سماجت کی آپ یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو ہمارا جو ہے وہ دھیان اور یہ سب تو بالکل یہ نسبت اور توجہ کا جو ہے وہ اثر تھا آپ پہ. آپ جو ہے اپنے مریدوں کو کہتے تھے، ہتھیار دیتے تھے، کہتے تھے کہ بھائی ہمیشہ جو ہے جہاد کے لیے تیار رہا کرو، انشاءاللہ ہم جہاد کریں گے، اور اس راستے سے جہاد اور اس میں جو اپنی آپ کو جو ہے قربان کرنے سے بہتر جو ہے فقیری کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. لکھنؤ میں جو ایک مرتبہ جو ہے آپ قندھاریوں سے ملنے جا رہے تھے تو ہتھیار بند تھے، اور وہ تو عبد الباقی خان نے کہا کہ بھئی یہ بزرگ کو کہیں زیب دیتا ہے کہ وہ ہتھیار لگا کر جائیں. تو آپ بالکل جو ہے وہ غصہ کہا کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم لوگ جو ہے پیروکار ہیں، کہ آپ ہتھیار نہیں لگایا کرتے تھے؟ صحابہ کرام ہتھیار لگا کر نہیں، تم نے وہ بڑی سنت چھوڑ کر یہ کیا یہ اس کو یہ کر لیا؟ یہ سب تو مقصود تھا وہاں تک پہنچنے کے لیے، لیکن تم لوگوں نے اسی چیز کو پکڑا. تو ہم تو بھائی اسی طریقے سے سپاہی وضع میں آپ رہتے تھے. بڑے بڑے لوگ جو ہے بعض جگہ یہ ہو جاتے کہ یہ سپاہی کے وجہ کے لوگ کیا وہ ہم پہ توجہ دے، لیکن جب توجہ پڑتی تھی تو بس تائب ہو جاتے تھے اور بالکل آپ کے قدموں میں آپ پڑتے تھے. ایک مرتبہ جب مطلب فنون حرب کی مشق میں جو ہے لوگوں نے بہت زیادہ دلچسپی لینی شروع کی، اور سلوک کے کام میں تھوڑا سا رکھنا پڑا، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسا ذکر کا کم ہوتا. تو کہا کہ بھئی اصل کام تو ہو ہی رہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ لوگ جو ہے اپنی جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیں. تو یہ نہ سمجھو، یہ مقصود جو ہے یہ مراقبے اور یہ سب کا مقصود یہی ہے کہ ہم سب جو ہے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جان کھپا دیں. تو اس کو معمولی بات نہ سمجھو. ایک جگہ فرمایا تھا کہ زبانی دعوت و تبلیغ شمشیر و سنان کے بغیر، تلوار کے بغیر جو ہے وہ پوری جہاد کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہونے کے باوجود آپ کو بھی کفار سے جنگ کے لیے آمادہ ہونا پڑا. تو یہ جو ہے ہمارے سید صاحب کی بہت، آپ اس کو ڈیٹیل میں تو یہاں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کے لیے جو ہے مطالعے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ سب مطالعہ کریں اور آپ کو جانیں کہ کس طریقے سے ایک صوفی اور ایک اللہ والا جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ مجاہد بنا، اور کیسے پورے ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جہاد و شہادت جو وہ جذبہ تھا اس کو کیسے اس نے اپنی جان دے کر پوری دنیا میں جو ہے اس کو وہ زندہ کر دیا. خود بالاکوٹ کے میدان میں حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ مردانہ وار جو ہے وہ لڑے اور لڑ کر جو ہے جام شہادت کو نوش کیا. یہ تو حالانکہ آپ کی موت یا آپ کی شہادت جو ہے وہ پردہ اخفا میں جو ہے سالوں تک وہ رہا. لوگ انتظار کرتے رہے کہ سید صاحب پھر آ جائیں گے، کسی پہاڑ میں ہوں گے، کہیں کچھ ہوں گے، کیونکہ آپ کی جو ہے شناخت کی نہیں جا سکی. اب پتہ نہیں کہ کافروں نے آپ کا مسئلہ کیا تھا یا یہ ہوا، شناخت نہیں کی جا سکی تھی. تو یہ کہنا بہت مشکل ہو گیا لوگوں کا کہ آپ کی شہادت ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی. تو خیر، لیکن
اکثر علماء اور اکثر جو ہے محققین کی رائے ہے کہ آپ بھی شہید ہو گئے اور کفانوں نے ادھر ادھر کر کر جو ہے آپ کو دفنایا. تو اس لیے ابھی حالانکہ وہاں پہ بالا کوٹ میں آپ کا ایک مزار شریف ہے، لیکن تحقیقی طور پہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ہی کا وہ یہ ہے، چونکہ آپ کی نعش ملی نہیں تھی. اور اس کے پیچھے یہ تھا کہ سید صاحب خود دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کا نام و نشان نہ رکھنا. یہ دعا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک مرید نے آپ کو کہا تھا کہ آپ قبر پرستی اور یہ اس طرح کی چیزوں سے منع کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں جب آپ وفات کر جائیں گے تو آپ کی قبر پر بھی لوگ یہی کریں گے، کیونکہ آپ کے خود ولی اللہ اتنے بڑے ہیں. تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری قبر کا نام و نشان جو ہے وہ مٹا دے تاکہ یہ چیز نہ ہو. یہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قبول کی اور لوگوں کو آپ کی لاش جو ہے وہ مل نہ سکی. تو یہ آج بھی جو ہے وہ تحقیقی یہ ہے کہ آپ کہاں دفنائے یا کیا سمندر میں، کچھ کہتے ہیں، الگ الگ روایتیں ہیں. تو خیر، لیکن یہ ہے کہ بھائی شہادت تو ہوئی. شاہ اسماعیل شہید اس میں شہید ہوئے، بڑے بڑے علماء جو ہے آپ کے ساتھ شہید ہوئے، لیکن یہ شہادت ناکامی نہیں ہے. کربلا کی شہادت کیا وہ ناکامی ہے؟ تو شہادت جو ہے وہ کا خون جو ہے زمین پہ ٹپکتا ہے تو ایک نئی تحریک اور ایک نیا جو ہے وہ جوش جذبہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جو بعد میں اس نے رنگ دکھایا. اور اس کا بہت معاملہ ہے، تو اس پر جو ہے کبھی یہ ہو کہ کیسے اس کے دررس نتائج جو ہے بعد میں وہ پڑے. آپ نے اپنی جو جان قربان کر دی. اور شہادت، اقبال کے شعر پر میں یہ ختم کرتا ہوں: شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. اللہ تعالی ہم سب کو بھی جو ہے جیسے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ اس عزم و ہمت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.